آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر میمن۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام منیر میمن کے ساتھ۔ پاکستان میں جوں الیکشنز قریب آ رہے ہیں، سیاسی درجہ حرارت میں تبدیلی آ رہی ہے، لیکن اس کے اثرات صحافیوں کو بھگتنے ہوں گے، یہ بات ہم سب جانتے تھے۔ ماضی میں اس طرح کے بہت سے واقعات ہوئے ہیں اور ان واقعات کی زد میں بہت سے صحافی نشانہ بنے۔ پاکستان کے کئی نامور صحافی اس سیاسی آگ کی بھینٹ چڑھ گئے، اور اب ایک اور نئی اطلاع یہ آئی ہے کہ جو پاکستان میں ایک اور بڑا نام جان محمد مہر کا، وہ ان کا قتل ہوا، اور ان کے قتل کے بعد جو صورتحال ہے وہ کافی زیادہ کشیدہ ہے۔ آج بھی پی ایف یو جے کی جانب سے اور دیگر صحافتی تنظیموں کی جانب سے ملک بھر میں احتجاج کی کال دی گئی، اور کراچی، کوئٹہ سمیت دیگر اہم شہروں میں احتجاج کیا گیا۔ اس احتجاج کا مقصد کیا تھا؟ اس احتجاج کے پیچھے کی وجوہات کیا تھیں؟ اور صحافیوں کے اوپر جس انداز سے یہ اٹیکس ہو رہے ہیں، صحافیوں کو قتل کیا جا رہا ہے اور سوال سے کوئی کارروائی نہیں ہو پا رہی، تو آخر اس کے پیچھے کی کیا وجوہات ہیں؟ یہ حوالے سے گفتگو کریں گے، ہمارے ساتھ جوائن کریں گے سینئر صحافی تجزیہ کار جناب جہانگیر سیدھی صاحب۔ جہانگیر صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جہانگیر صاحب، پاکستان میں عام طور پہ لوگ جب ہم ٹیلی ویژن سکرینز پہ دیکھتے ہیں اور جب ہماری گفتگو سنتے ہیں تو یقینی طور پہ انفارمیشن بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن اکثر لوگ اس بات کو دیکھتے ہیں اور یہ بات کہتے ہیں کہ شاید یا کاش یہ کام میں بھی کر سکتا یا مجھے بھی یہ اپورچونٹی ملتی۔ لیکن اس پیشے کے ساتھ کتنی خطرناک واقعات ہوتے ہیں، کتنے خطرات جڑے ہوئے ہوتے ہیں، یہ عام طور پر لوگ نہیں سمجھ پاتے۔ ایک اور واقعہ ہوا سندھ کے، ایک صحافی جان محمد مہر، سینئر صحافی ہیں، کوئی تعارف کا محتاج نہیں، قتل ہو جاتا ہے اور قتل کی وجوہات سامنے نہیں آتی، قتل کرنے والے پکڑے نہیں جاتے، کیا وجوہات ہیں؟ دیکھیں، تھوڑا سا آپ تاریخ میں جائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی، 30 سال تک جمہوریت نہیں رہی، اور جتنی رہی وہ بھی شیڈو جمہوریت رہی۔ تو اس لیے یہ لوگ اب اس میں ایک خاص اینگل نکلتا ہے کہ اگر کوئی بھی کسی کو کوئی مافیا بھی قتل کرے تو یہ ہوتا ہے کہ ریاست کے نام پہ جو ہے وہ کچھ خطرہ تھا اور وہ لیے گئے۔ اس لیے جو ریاستی ادارے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسا کلچر پیدا کریں، صحافیوں کو جو ہے ان کو ایک پروٹیکشن دینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس طرح کرنے کے بعد نہ آپ کسی کی حمایت حاصل کر سکتے ہیں، نہ کہیں سچائی تک رسائی حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مسائل موجود ہیں، اس لیے ہمیں اپنے کلچر کو تبدیل کرنا چاہیے، برداشت کرنا چاہیے، اور جب تک ہم قوت برداشت نہیں رہیں گے تو جمہوریت، جس کو جمہوریت اصل جمہوریت کہتے ہیں، جو روح کے مطابق جمہوریت ہوتی ہے، اس میں تو بہت ضروری ہوتا ہے کہ آپ حالات تک رسائی حاصل کریں، اس کا تجزیہ کریں اور اس سے سبق لیں اور اس کے مطابق وہ خرابی کو دور کرنے کے لیے اقدامات کریں۔ جب یہی گرے ایریے میں چلا جائے گا اور لوگوں کو یہ ڈر رہے گا تو سچ کہاں آئے گا؟ یہ ایک بہت بڑی کمزوری ہے ہماری کہ ہم برداشت نہیں کر پاتے۔ اگر اس سے اگر کوئی کرتا کچھ اور ہے اور ادارے بدنام ہوتے ہیں تو اداروں کو زیادہ سنجیدگی سے نوٹس لینا چاہیے کہ ایسی صورتحال پیدا ہی نہ ہو کہ ایک کوشچن ہو اور اس طرح شکوک و شبہات پیدا کیے جائیں۔ اور کیونکہ پہلے ہوتا رہا ہے ایسا، کیونکہ ہمارے ہاں جمہوریت نہیں رہی، میں نے اس سے بھی پہلے کہا کہ جمہوریت نہیں رہے، 30 سال تک جو ہے مارشل لا رہا، اس میں بہت کچھ ہوتا رہا۔ لیکن اب جب چونکہ چینج کی بات ہو رہی ہے، ایک تبدیلی جسے کہ نا پیراڈائم شفٹ ہو رہا ہے، یہ بہت بڑی اور بہت بڑا دعویٰ ہے، تو پیراڈائم شفٹ ہوتا ہوا نظر بھی آنا چاہیے۔ اگر کوئی دوسرا بھی کر رہا ہے اور یہ ایسا ریاستی اداروں کا کام اگر نہیں ہے تو ان کو یہ پکڑ کے دکھانا چاہیے کہ یہ کلپٹس کون ہیں، کون مان رہا ہے، کسی کے پیچھے کھڑے ہو کے کون کر رہا ہے، یہ بھی ہے۔ اور اگر کہیں ہو رہا ہے ایسا، ملک کی مفاد کی خاطر، اس کے تحفظ کی خاطر یہ جو کیے جا رہے ہیں، تو اس کا طریقہ کچھ مناسب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں، بات کریں۔ ابھی ایسے پلیٹ فارمز بھی ہے صحافت کے کہ جس پہ بات کی جا سکتی ہے، شکایت کی جا سکتی ہے اور بتایا جا سکتا ہے کہ یہ تبدیلی ہونا چاہیے، یہ ریاست کو، یہ مملکت کو نقصان دہ ہے۔ سمجھنے والے سمجھتے بھی ہیں
اور ایک ماحول بنانا چاہیے نا ڈائلاگ اور ڈسکشن کا. وہ قتل ہو رہا ہے، اس سے بہت بڑے انقلابات کی طرف جو ہے وہ قوم چلی جاتی ہے. ان چیزوں سے بچنا چاہیے اور اس کی ضرورت کو محسوس کرنا چاہیے. یہ بہت شارٹ کٹ نہیں کرنا چاہیے کسی کو کہ وہ شارٹ کٹ کوئی اگر ایک سوال کچھ اٹھتا ہے تو یہ جو جان محمد مہر ہیں یہ بڑے اچھے صحافی ہیں اور انہوں نے کچھ دلارانہ باتیں بھی کی ہوں گی، ابھی آئیں گی آہستہ سے کہ کس کے خلاف بات کی تو کس کو برا لگا. لیکن جہانگیر صاحب جو اب تک جو صورتحال سامنے ہے، ہم سب جانتے ہیں کہ وہ اپنے دفتر سے جب نکلے گاڑی میں بیٹھنے لگے تو کلوز رینج سے ان کے اوپر فائر کیا گیا، ملٹیپل شاٹس مارے گئے اور کوئی یقین دہانی کہا جا سکتا ہے، یقین دہانی کری گئی کہ وہ جو مقصد تھا جو دہشت گردی کا وہ حاصل کیا جائے. وہ مقصد کچھ حد تک حاصل بھی ہوا، جان محمد مہر صاحب شہید ہوئے، لیکن تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر انویسٹیگیشن ہونی چاہیے تھی. تقاضا یہ ہے کہ اب اس کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی. تقاضا یہ بھی ہے کہ اب وہ جو تمام تر اس کے پیچھے جو تانے بانے ہیں، جو مجرم ہیں اس کے، ان کو نہ صرف عوام کے سامنے لایا جاتا بلکہ کیفر کردار تک لایا جاتا. نہیں ہوا، یہ سب کچھ نہیں ہوا. یہاں پہ لا اینڈ آرڈر بالکل خاموش نظر آ رہا ہے. اسی لیے کہتے ہیں، جو میں پہلے کہہ چکا ہوں، کہ یہ مملکت اور ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے تحفظ کے لیے کلپرٹس کو کوئی بھی یہ پکڑے. اگر جب وہ نہیں پکڑتے ہیں تو یہ جتنے بھی پروپیگنڈا آپ کہہ لیں، جھوٹ سچ کہہ لیں، جو بھی کچھ کریں، اس کے اینگل یہ جاتا ہے اور یہ شکوک و شبہات جاتا ہے کہ شاید یہ مملکت کا کے ادارے کر رہے ہیں. یہ اپنی قوم کے لوگوں کو، صحافیوں کو اگر جان جائے گی تو احتجاج تو ہوگا نا. تو یہ دیکھیں کہ اپنی جو اپنی نیک نامی ہے اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ تحقیقات ہیں اور مجرم پکڑا جائے اور لوگوں کو معلوم ہوئے کہ یہ جو کھیل کھیلا جا رہا ہے، بدنام کسی کو کیا جا رہا ہے اور اس کے نام پہ کوئی اور کام کر رہا ہے. اس لیے بھی بہت ضروری ہے. عدالتوں کو خود نوٹس لینا چاہیے، ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہیے، لوگوں کو حقیقت بتانا چاہیے کہ یہ صورتحال ہے اور کہیں ایسی مجبوری ہے کہ جو حقائق پر پہنچنے کی راہ میں کوئی رکاوٹ ہے تو اس کو ایڈریس کرنا چاہیے. اس دفعہ ضرور، جب بھی میں نے کہا کہ پیراڈائم شفٹ کی جب بات ہوتی ہے، اتنا بڑا کلیم لے کے ہم چل رہے ہیں کہ ایک تبدیلی ہم لا رہے ہیں، ایک معاشرتی تبدیلی لا رہے ہیں، اس کے انتشار کو سے نکال رہے ہیں ہم. تو انتشار کی نکالنے کی جو وجوہات ہے اس کو تو ہمیں ایڈریس کرنا ہوگا نا. لیکن جہانگیر صاحب آج جیسے کہ ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ کافی دنوں سے بات کی جا رہی تھی کہ جو قاتل ان کو پکڑا جائے، کیفر کردار تک پہنچایا جائے. آج بھی کراچی میں پریس کلب سے ایک ریلی شروع ہوئی اور سی ایم ہاؤس تک پہنچی اور وہاں پہ وزیر اعلیٰ صاحب کو ایڈریس کرتے ہوئے بڑے سارے معاملات کو اٹھایا. ہم جانتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ صاحب جب وہ اپنے معاملات کو سر انجام دیتے تھے تو ان کے اوپر بھی متعدد اٹیکس ہوئے، وہ بھی بڑے مشکلات میں رہے. آپ کو لگتا ہے کہ کیا وزیر اعلیٰ سندھ اس پوزیشن میں ہیں یا ان کی صوبے پہ اتنی گرفت ہے کہ اس طرح کے واقعات کی روک تھام ممکن کو یقینی بنایا جائے اور جو لوگ اس کے پیچھے ملوث ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے؟ کنسپیرسی تھیوری ہوتی ہے ایک نا، اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ ایک بیانیہ بنایا جاتا ہے اور جو ہے وہ دکھایا جاتا ہے کہ یہ صورتحال ہے. ایک مفروضوں پہ جو ہے بات کھڑی کی جاتی ہے اور کچھ کا کچھ دکھایا جاتا ہے. جیسے مثال کے طور پر یہ نگراں حکومت ہے، یہ الیکٹڈ حکومت نہیں ہے کہ آپ الیکٹڈ کریں، اس کے ادارے حرکت میں آ جائیں، وہاں انکوائری کرائیں، اپنی بات کریں، آپ اسپیچز کریں، اس کی ذمہ داری کا تعین کرنے کے لیے کہیں، قراردادیں منظور کریں، کورٹ میں جائیں. یہ ساری چیزیں ابھی تو ہنگ اپ سچویشن ہے نا. تو نگراں حکومت کی بہت زیادہ ذمہ داری ہے ایز کمپیئر ٹو دی الیکٹڈ حکومت، کہ وہ یہ چیزیں، یہی تو ساری بنیادی چیز ہے. اور دوسرا کام کیا ہے کہ ہم امان قائم رکھنا ہے، الیکشن ہونے والے ہیں. بالکل ٹھیک ہے، لیکن ایک پہلو یہ بھی ہے کہ جو مختلف صحافتی تنظیمیں ہیں، اگر ہم صحافیوں کی بات کریں، بہت سے لوگ اس صحافتی تنظیم کے کور میں نہیں آتے. انفیکٹ جو آتے ہیں ان کو بھی وہ فیسلٹیز نہیں ملتی. پاکستان میں صحافیوں کے لیے ایزی انشورنس نام کی کوئی چیز نہیں، اگر ہے تو میرے علم میں نہیں. پاکستان میں صحافیوں کے لیے میڈیکل فیسلٹی کتنے ہی صحافیوں کو مہیا ہے، یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں. اور ایکسیپٹنس کہ یہ صحافی ہے، یہ ہماری تنظیم سے وابستہ ہے، اس کو ایکسیپٹ کرنا، یہ بھی ہمارے ہاں اس طرح کا رجحان نہیں ہے. اور پھر ہم صحافی مختلف شہروں اور مختلف صوبوں میں تقسیم ہیں.
آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کے واقعات اب اس بات کی بھی نشاندہی کرتے ہیں کہ پاکستان میں جو صحافتی طبقہ ہے اس کو ایک ہونا چاہیے، اور پھر جو اس طرح کے جو نوٹیفیکیشنز آتے ہیں کہ فلاں صحافی ہے اور فلاں صحافی نہیں ہے، کیٹیگرائزیشن جو کی جا رہی ہے جس انداز سے، اب ہم دور جدید میں داخل ہو رہے ہیں اور اس دور جدید کے تقاضوں کو ہم بالکل فراموش کرتے ہیں جو کیٹیگرائزیشن کر رہے ہیں، اس سب سے ہمیں باہر نکلنے کی ضرورت ہے یا نہیں؟ دیکھیے ایک بات یہ ہے کہ وہ آپ نے کہا صوبائی سطح پر ہو، ضلعی سطح پہ ہو، صحافی بٹاوا ہے، لیکن بنیادی طور پر صحافی کا ایک پلیٹ فارم ہے کہ وہ صحافی پلیٹ فارم اگر جو بھی ہے تو کلیکٹیولی اس کی جدوجہد یہی ہوتی ہے، وہ آواز اٹھاتے ہیں تو سارے فورم جو ہے وہ آواز اٹھا رہے ہوتے ہیں تو اس کے لیے یہ تو ایک پلیٹ فارم ہے اور فورتھ پلر آف دی اسٹیٹ ہے، ریاست کا چوتھا ستون ہے، تو اس کی بقا کے لیے، اس کو کمزور ہونے سے بچانے کے لیے دوسرے ستون کو اپنی ذمہ داریاں ادا کرنی ہوں گی، نہیں کریں گے تو وہ بھی ستون جائے گا اور یہ بھی ستون جائیں گے۔ تو اس طرح تھوڑی ہوتا ہے، ایک جیسے کلیکٹیو ایک طاقت ہوتی ہے، ایک کو کمزور کر کے اس کو نشانہ بنا کے تو دوسروں وہ بھی کمزور پڑ جائیں گے، ان کی بھی ہمت جواب دے دی جائے گی۔ تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ اپنے جو پلرز ٹو پلرز جو طاقت ہوتی ہے، رابطے ہوتے ہیں، اور یہ نہیں کہ دیکھیں صحافی بٹاوا نہیں ہوتا ہے، بکاوا ہونے کی وہ ہوتی ہے بات کہ وہ بک گیا ہے، لیکن بٹاوا نہیں ہوتا اس لیے کہ اس کی جان اسٹیک پہ سب کی لگی ہوئی تھی، جس کی بھی جان اسٹیک پہ لگی ہوئی ہے وہ متحد ہوگا، اندر سے ہوگا یا اوپر سے ہوگا۔ کبھی آپ نے دیکھا کہ ان ساری جدوجہد کے خلاف بھی کوئی جو ہے اس پلیٹ فارم سے آواز اٹھا رہا ہے کہ سارے کام غلط ہو رہے ہیں؟ ایسا نہیں ہے، اور یہ بہت مضبوط پلر ہے، اس کو مضبوط رہنا چاہیے، مضبوط رہنا چاہیے، مضبوط ہونا چاہیے، اور جو دور جدیدی تقاضے ہیں اس کو دیکھتے ہوئے اس کو اور مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جیسے جیسے پاکستان کی بات کریں، دنیا کی بات کریں، جو صحافی کا جو ایک کام ہوتا ہے یا صحافی کا جو کردار ہوتا ہے وہ بہت مشکل ہوتا ہے۔ عام طور پہ جو لوگ اسکرین سے وابستہ ہیں، جو اس شعبے سے وابستہ ہیں، وہ تو جانتے ہیں کہ صحافت کا جو کام ہے، جو صحافت کا پیشہ ہے، وہ کتنا مشکل ہو سکتا ہے اور اس میں کتنی ساری دشواریاں ہو سکتی ہیں، اس میں چیلنجز کتنے سارے ہو سکتے ہیں، لیکن جو لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں وہ شاید ان طرح کے چیلنج سے اس طریقے سے نہ واقف ہوتے ہیں، نہ ہی ان کو اس حوالے سے اس تمام تر صورتحال کا ادراک ہوتا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ پاکستان میں جہاں بھی صحافی ہیں، جس بھی حصے میں ہے پاکستان کے، ان کو تمام تر ایسوسیشنز کو ایک ایمبٹ کے طور پہ کام کرنا چاہیے، اور وہ تمام تر صحافی جو اسکیٹرڈ ہیں ان کو اپنے ساتھ جوڑ کے ان کو ان کی نہ صرف ٹیک کیئر کو یقینی بنانا چاہیے، بلکہ پاکستان میں صحافتی عمل کو آگے بڑھانے کے لیے کیا کچھ کرنا ہوگا، یہ بھی بہت زیادہ اہم سوالات ہوں گے۔ پروگرام میں ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد جب لوٹیں گے تو سائفر کیس سے متعلق کچھ اہم اپڈیٹس ہیں وہ آپ سے شیئر کریں گے۔ بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن۔ آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن۔ پروگرام میں آپ کو ایک بار پھر سے خوش آمدید کہتے ہیں۔ ذرا تذکرہ کریں گے سائفر کے حوالے سے۔ سائفر ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کی پولیٹکس سے کچھ مہینوں سے جڑا ہوا نظر آتا ہے۔ سائفر کے حوالے سے آج بھی کافی زیادہ اپڈیٹ سامنے آئی ہیں، اور اس حوالے سے پاکستان تحریک انصاف کے 2 سینئر رہنما اس وقت بھی سلاخوں کے پیچھے نظر آتے ہیں۔ چیئرمین عمران خان صاحب اور شاہ محمود قریشی صاحب دونوں ہی سائفر کیس کے حوالے سے اس کی زد میں دکھائی دیتے ہیں، اور اکثر یہ باتیں بھی گردش کرتی دکھائی دیتی ہیں کہ سائفر مقدمہ جو سب سے کڑا مقدمہ ہو سکتا ہے، کیونکہ اس میں قومی سلامتی کے معاملات بھی ہیں اور دیگر اہم ایشوز بھی ہیں، جس کو مد نظر رکھتے ہوئے شاید شاہ محمود قریشی صاحب جو کہ اس وقت وزیر خارجہ تھے، اور جناب محترم عمران خان صاحب جو کہ اس وقت وزیر اعظم تھے، انہوں نے اس ڈاکومنٹ کے ساتھ جو کیا وہ لیک تھا نہیں تھا، اس کی سینٹیٹی کو برقرار رکھا یا نہیں رکھا، اس کے اوپر بات کریں گے۔ جہانگیر صاحب، یہ جو سائفر کا معاملہ ہے پاکستان میں،
اب کچھ لوگ اس پہ تقسیم ہے، اگر آپ کہیں کہ دو دھڑوں میں تقسیم ہے تو غلط نہ ہوگا. ایک دھڑا یہ کہتا ہے کہ سائفر جو آفیشل ڈاکومنٹ ہے وہ کبھی ڈاکومنٹ کی صورت میں منظر عام پہ آیا ہی نہیں، اگر آیا تو پبلک کی نظر میں نہیں دیکھا گیا. کچھ جرنلسٹ نے کلیم کیا کہ انہوں نے وہ ڈاکومنٹ دیکھا ہے. دوسری جانب اس سائفر سے ریلیٹڈ جو گفتگو ہے، اگر آپ تحریک انصاف کا موقف سنیں تو کہتے ہیں کہ جو کچھ اس سائفر کی لینگویج تھی، جو کچھ اس میں ڈیمانڈز کی گئی تھی، وہ دراصل اب درست ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہیں. اور اب ہم نے دیکھا کہ امریکی سفیر جب میاں محمد نواز صاحب سے مل رہے ہیں تو وہ کافی زیادہ اس کے اوپر بھی بات ہو رہی ہے. اب یہ سائفر کا جو معاملہ ہے ذرا بتائیے گا کہ آپ کو کیا یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھتے ہوئے نظر آئے گا، یا سائفر کے کیس میں تحریک انصاف کے اوپر سخت مقدمات بنتے دکھائی دے رہے ہیں؟ یہ صورتحال ہے کہ سائفر اس طرح آتے رہتے ہیں، ممالک کے امنگ دی کنٹریز یہ چلتے ہیں. اس کی اہمیت یہ تھی، اور ابھی بھی جو ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں یہ ایک سائفر بیسڈ ہی تو ہوتی ہیں. وہ زبانی کہہ رہے ہوں گے، ملاقاتوں میں کہہ رہے ہوں گے کہ آپ یہ کریں، ڈوز ڈونٹس بتا رہے ہوں گے، لیکن اس میں جو سب سے اہم بات ہوئی ہے کہ اس میں جو ہوا بھری گئی ہے، جس کو اینگل دیے گئے ہیں، اس کو خطرات بتایا گیا ہے، ایک چیز کو عوام سے جوڑ دیا گیا، ان کے جذبات سے جوڑ دیا گیا، جس سے یہاں کا سکون غارت ہوا، یہاں کا امن و امان غارت ہوا، اتنی بربادی ہوئی، اتنے حادثات ہوئے، واقعات ہوئے. یہ چیز زیادہ اہم ہے، اور اس کو تو ایڈریس نہیں کیا جا رہا ہے کہ وہ سائفر یوں آیا اس میں یہ لکھا تھا، یہ لکھا تھا. اس سے زیادہ جتنا سائفر میں چھپا تھا اس سے زیادہ تو اس پہ تبصرے ہو گئے اور اینگلنگ ہو گئی اس میں نہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اب جب سائفر کی آپ بات کر رہے ہیں اور یہ بول رہے ہیں کہ بہت یہ بڑی بول رہے ہیں، اس پہ تو سزا موت ہو سکتی ہے، اسے تو عمر قید ہو سکتی ہے. یہ فیصلے تو ٹھیک ہے اپنی جگہ پہ، کوئی ریمارکس ہیں، ساری چیزیں ہیں، لیکن یہ دیکھیں سائفر اگر یہ کہا گیا اور کھیلا گیا ہے تو اس کی سزا تو مل رہی ہے نا ان لوگوں کو. صحیح. یہ عمران خان کی پارٹی کو نہیں مل رہی ہے. اور جو اگر اس نے سیاسی میدان میں گڑبڑ کیے اور جو ایک بلوم اس نے بنایا، ہوا بھری اس نے، اور اس کو جو ہے وہ پھٹ گیا وقت، وہ اس نے اپنی گیس چھوڑ کے، زہریلی گیس چھوڑ کے، آپ کہہ دیں ایک وہ پھٹ. اب اس کے بعد جو ہے اس کو گھسنا، یہ کرنا، وہ کرنا. ٹو بی اسٹریٹ فارورڈ، میں چاہتا ہوں ذرا ناظرین اس کو سمجھ سکیں، کیا یہ سائفر مقدمہ اتنا مشکل ہو سکتا ہے کہ تحریک انصاف کے کسی لیڈر کو، عام طور پہ ذرا کارنرز میں بات ہوتی ہے، ڈرائنگ روم میں گفتگو ہوتی ہے، کوئی سزائے موت جیسا کوئی معاملہ ہو جائے، کوئی ایسی بڑی سزا ہو جائے، عمر قید کی سزا ہو جائے، ایسا کچھ ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ پورے دیکھیے، میں یہ جو ایک تجزیاتی بات کر رہا ہوں، میں کوئی خبر نہیں دے رہا، جی جی. اور نہ اس کی اس طرح لیا جانا چاہیے. پورے سائفر میں ایک آدمی یہ نہیں مل رہا کہ اس میں لکھا کیا ہے. ہاں. تو وہ جو کانفیڈینشیلٹی اس کی کہاں متاثر ہوئی ہے؟ یہ غلط ہوا ہے، یہ جرم ہوا ہے، اس میں ہوا بھری گئی، اس کو سیاسی جو رنگ دیا گیا ہے، اس سے نقصان پہنچا ہے، امن و امان کا خطرہ پیدا ہوا، جانوں کا خطرہ پیدا ہوا، بہت سارا نقصان دوسری طرف ہوا. ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود کانفیڈینشیلٹی پر اگر آپ بات کریں تو کانفیڈینشیل تو وہ برقرار ہے. یا تو آپ بتا دیں کہ بھئی دوسرے کوئی بتا دیں کہ اس میں یہ لکھا تھا، آپ بھی نہیں بتا سکتے، وہ بھی نہیں بتا سکے، اور صرف لہرا کے گئے. تو سیاسی ہتھ کنڈوں کی ایک ہے، لیکن عمر قید کی سزا یہ ہے کہ کون سے ایسی بات یہ ہے کہ آپ نے مانی نہیں اور اب مان گئی تو اب بتا دو. انفیکٹ عدالتوں میں بھی جو آج گفتگو ہوئی ہے اس کو اگر ہم دیکھیں تو یہی سمجھنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ آخر الزام کیا ہے. الزام جو فریم کیا جا رہا ہے وہ الزام ابھی تک سامنے نہیں آیا کہ کیا اس کو لیک کیا گیا، اس کے نکات کو لیک کیا گیا یا اس کا مس یوز کیا گیا، تو وہ ابھی تک سامنے نہیں آ پایا معاملہ. اس کی ساری چیزیں جتنا بھی کھیل ہے تو اس بات پہ نا کہ الزام تو بتاؤ. الزام یہ بتا رہے، اب پہلے وہ ہوا بھر رہے تھے سیاسی طور پر، اب یہ ہوا بھر رہے ہیں سیاسی طور پر. کورٹس میں پیش تو کرو کہ یہ لیک ہو گئی بات، اور یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا، زلزلہ آ گیا، یا ہمیں جو ہے ہمارے تنصیبات کو خطرہ ہوا. کوئی ایسی کانکریٹ بات مانتی ہے؟ کیا اس سائفر کے پورے معاملے میں نیشنل سیکیورٹی کا جو ہم بات کرتے ہیں، جو تذکرہ کرتے ہیں، کیا آپ کو لگتا ہے کہ وہ کمپرومائز ہوئی، اور اگر ہوئی تو اس ایکسٹینٹ پہ ہوئی جس پہ شاید بہت بڑا کچھ فیصلہ آ سکتا ہے؟ دیکھیں سیاسی طور پر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ماحول گرم کیا گیا، اس کے نقصانات بہت ضرر رساں ہوئے، بہت
بہت پیچھے گیا ملک، پھنس گیا. لیکن آپ یہ تو بتائیں کہ سینکٹیٹی گئی کیا ملک کی، اس کی ریاست کو کیا نقصان پہنچا، اس کو اسیس تو کرنا ہوتا ہے نا. درجہ درجے کا فرق ہوتا ہے نا، کہ ایک ریاست کی انگشت نمائی کر دی گئی ہے، ایک ریاست کو ختم کرنے کی بات تھی، وہ جو ہے وہ اچھا بھائی آپ بھی نہیں بتا سکے، وہ بھی نہیں بتا سکے، تو یہ فیصلہ کیسے ہوگا اور اتنی بڑی سزا کیسے دی جا سکے گی؟ لیکن ایک چیز اور بھی ہے، آپ کو سب ناظرین کو بھی یاد ہوگا کہ جب یہ سائفر کنٹروورسی نے جنم لیا تو یہ بات کہی گئی کہ سائفر دراصل گم ہو گیا، یہ بات بھی کہی گئی. پھر اس بات کی کلیریفیکیشن اس وقت نون لیگ کی گورنمنٹ کی طرف سے آئی. انفیکٹ وزیر داخلہ رانا ثناء صاحب نے کیا کہ سائفر کہیں نہیں گما، جس کو جہاں ہونا چاہیے تھا وہیں پہ. سائفر کے متعلق بہت سے ایسے اسٹیٹمنٹس آئے جو کہ سیاق و سباق سے ہٹکے تھے. آپ کو لگتا ہے یہ جو سارے اسٹیٹمنٹس ہیں انہوں نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا؟ نقصان تو کسی کو کیئر نہیں ہے سر، پاکستان کے نقصان کو کیئر نہیں ہے کہ ایک جو ہے فیور، ہاٹ فیور بن گیا ہے ایک چیزوں کا، تو اس کو اس طرح اب اندر ہی ہو رہی ہے نا، اس کی سماعت کو جیل میں ہی ہو رہی ہے نا. ویسے بھی اس کی کانفیڈینشیلی کو خطرہ نہیں ہے. اور جو ہے ادھر جب آئیں یہ صرف دیکھنا چاہیے کہ اگر سزا دینی ہے تو آپ سزا دیں، تو جب سزا میں اپیل بھی تو ہوگی، اپیل ہوگی تو وہاں بھی تو آپ کو یہی باتیں کرنی کورٹ پڑیں. آرڈرز آئیں گے پھر یہ بھی ایک سوال ہے. میں اگر کیسے آ جائیں گے؟ میں مفروضے کے طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کوئی ایسا فیصلہ آ جاتا ہے جس میں کورٹس یہ ڈیسائیڈ کرتی ہیں کہ سائفر کے معاملے میں کسی کو سزا دی جاتی ہے، لیکن اگر سزا دی جائے گی تو اس کے بھی ایک نکات بنیں گے، کورٹ آرڈر بنے گا، اس کورٹ آرڈر میں ہی بہت کچھ چیزیں آئیں گی، تو وہاں بھی اس کو ایک بات بتائیں، سزائے موت ہوتی ہے، اس کی بنیاد بھی تو بتائی جاتی ہے. نہیں، اس کی الٹیمیٹ کیا ہے؟ کورٹ کا، سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ جاتا ہے تو صدر مملکت کے پاس مرسی ہوتی ہے کہ وہ معاف کر سکتا ہے، چیزوں کو معاف کرتا ہے. اور وہ کہہ چکے ہیں کہ میں صدر ضرور ہوں لیکن میں اپنی پارٹی کا وفادار بھی ہوں. ریکارڈ پہ ہے وہ یہ بات کہ میں وہاں سے آیا ہوں. تو اس کا امکان بہت ہے کہ سزا سے زیادہ شور غل اس میں وہ پیدا کیا. یہ جو سائفر کا معاملہ، یہ جو سائفر کنٹروورسی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ اس کا فیصلہ جلد آ جائے گا یا ایک پرولونگ ہو سکتا ہے یہ معاملہ 6 ماہ 8 ماہ یا اس سے زیادہ بھی؟ دیکھیں ایک بات یہ، کورٹ کے پاس تو ایک بڑی اسٹرانگ جو ہے نا وجہ موجود ہے. الزامات کیا ہے؟ چارج شیٹ ہوتی ہے نا کسی چیز کی، یہ وہ نہیں ہے. وہ اب تک پیش بھی نہیں ہو پا رہی میرے خیال سے، وہ اب تک پیش بھی نہیں ہو پا رہی ہے کہ دراصل الزامات ہیں کیا اس پہ. نہیں، جب الزام نہیں آئیں گے تو 2 قدم جو آگے نہیں بڑھ سکتا ہے. بالکل صحیح. ریمارکس ہی آئیں گے اور ریمارکس پہ ہم باتیں کر رہے ہوں گے اور اس کی کوئی قانونی لیگل ہے. لیکن ریمارکس کا سلسلہ بھی کب تک جاری رہ سکتا ہے، یہ بھی تو ایک سوال ہے. جب تک کہ ہیئرنگ ہوگی، جب 2 بولیں گے تو ججز بھی کچھ نہ کچھ کہہ رہے ہوں گے، اپنی رائے دے رہے ہوں گے. لیکن اس ریمارکس کی لیکن جب تک چارج فریم نہیں ہو جاتا، جب تک ایگزیکٹلی جب لیگل پوزیشن کی بات وہی جب تک کلیئر نہیں ہوگی تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ مقدمہ پھر زیادہ سے چل نہیں سکے گا. اور اگر اس مقدمے کو چلانا ہے اور خدا کرے کہ یہ مقدمہ چلیں اور لوگوں کو معلوم ہو کہ اس میں حقیقت کیا تھی، کون کلپٹس تھا، کون معصوم تھا، کس کے ساتھ کھیلا گیا، کس نے کیا کھیلا، تو ہم کو تو ہمارے لیے تو کچھ کیا نہیں جاتا نا. ایک سوال اور بھی جہانگیر صاحب چلے جائے گا کہیں جا کے. بالکل ٹھیک. ایک سوال اور بھی ہے کہ یہ ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہے اور ہو سکتا ہے کیئر ٹیکر گورنمنٹ کی ذمہ داریوں کو دیکھتے ہوئے شاید اس کے اوپر اتنا فوکس نہ ہو، لیکن جیسی الیکشنز ہو جاتے ہیں، میں پھر ایک مفروضہ ڈرا کر رہا ہوں. میں کہتا ہوں کہ تحریک انصاف پاور نہیں ہوتی، کوئی اور جماعت ہے جو برسر اقتدار ہے. آپ کو لگتا ہے پھر اس کیس کی جو تمام تر کارروائی ہے وہ الگ انداز میں چلتی ہوئی نظر آئی، اس کی رفتار میں فرق نظر آئے؟ دیکھیں یہ بھی ایک جواز بنایا جا سکتا ہے، بات کی جا سکتی ہے، گیون سچویشن ہوتی ہے. پہلے کے ایکسپیرینس یہ ہے کہ یہ جب سائفر آیا، کیئر ٹیکر گورنمنٹ تو نہیں چاہے گی کہ یہ سارے الزام اپنے سر پہ لیا اس کے اوپر، یہ بھی نہیں چاہیں گی. اور جس طرح کے پہلے ہنگامے ہوتے رہے، کورٹ کا جو ہے محاصرہ کیا گیا، یہ کیا گیا، ساری چیزیں، ہزاروں لوگ نکل آئے، امن و امان ہو گیا، جو ججز کی جان کو خطرہ ہو گیا. یہ تماشے دیکھ دیکھ کے تھک گئے تھے نا ہم، جب بھی یہ کہہ رہے تھے یہ تماشے کب تک چلیں گے. اب تماشے کو جو ہے اگر انہوں نے پیچھے کیا ہے اور کوئی دوسرے راستے سے وہ جو ہے انصاف دینا چاہ رہے ہیں اور اس کی انصاف میں گنجائش بھی ہے،
تو چلنے دیں، لیکن یہ مجھے جو ایسی صورتحال جو آج تک کی صورتحال ہے نا، اس میں کوئی up to ایسی date اس میں تو کوئی ایسی کوئی بات نہیں جو کوئی بریک تھرو کی طرف جا سکے. جہانگیر صاحب بہت بہت شکریہ، آپ اسٹوڈیو تشریف لائے. ناظرین کا بھی شکریہ، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے ارد گرد کا، اور پاکستان کے لیے بہت سی دعائیں کہ پاکستان اس وقت جس مرحلے سے گزر رہا ہے جلد از جلد پاکستان اس سے آگے بڑھ سکے. اور پاکستان جو کہ ایک جمود کی کیفیت طاری ہمیں نظر آتی ہے کسی حد تک، کہ جب تک الیکشنز نہیں ہو جاتے تب تک یہ کلیئرٹی نہیں آئے گی کہ پاکستان کا روڈ میپ ٹوورڈز وے فارورڈ کیا ہوگا. یہ الیکشنز اس بات کا تعین کریں گے. الیکشنز کے حوالے سے بھی آپ کے ساتھ وقتاً فوقتاً چیزوں کو اپڈیٹ کریں گے. فی الحال آج کے لیتے ہیں اپنے میزبان ان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. آپ دیکھ رہے ہیں دا ڈیلی شو وتھ منیر نیمن.